بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور دودھ پینے کا زمانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دودھ پینے کا زمانہ تھا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جسے جاننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، آمین۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ خبر دیجئے کہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسے پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام آسیاں سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں بھی اسے منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، اور نہ ہی فرشتے، اور نہ آسمان اور نہ زمین، اور نہ سورج اور نہ چاند، اور نہ جن اور نہ انسان۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی جگہ سے سفید مٹی کی ایک مٹھی لی، پھر اسے جنت کی نہر تسلیم کے پانی سے گدا گیا، پھر اسے جنت کی نہروں میں ڈبویا گیا اور آسمانوں میں اسے پھرایا گیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو پہچاننے سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی جگمگاتی تھی، اور آپ کو بتایا گیا، آدم علیہ السلام یہ تمہاری اولاد سے ہوں گے اور تمام رسولوں کے سردار ہوں گے۔ جب حضرت حوا کے پیٹ میں سیس علیہ السلام آئے تو وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے ہو کر حوا علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے مبارک سے دو بچے ہر حمل سے پیدا ہو رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو منکرین سے ہونے سے بچانے کے لیے صرف سیس علیہ السلام ہی اکیلے پیدا ہوئے۔ پھر آپ کا نور ہمیشہ سے پاک ہستی سے پاک ہستی کی طرف مستقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ آپ کو عبداللہ بن عبد المطلب سے جنا۔ اکثر اہل علم کا قول یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال دنیا میں تشریف لائے جس سال ابراہم نے ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ شریف کو شہید کرنے کی مضبوط حرکت کی اور وہ تباہ اور برباد ہوا۔ اس سال کو امول فیل کہتے ہیں، یعنی آپ اس واقعے کے 50 دن بعد تشریف لائیں۔ یہ مہینہ ربیع اول کا مہینہ تھا اور اس کی 12 تاریخ تھی اور اس دن پیر کا تھا۔ صبح صادق کا وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی۔ آپ کو نبوت پیر کے دن عطا ہوئی۔ پیر کے دن مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ پیر کے دن مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ پیر کے دن قریش نے نازع کو مٹانے کے لیے حضرت اسود کو اپنی چادر مبارک میں رکھ کر سب قبائل کے سرداروں کو اٹھانے کے متعلق ارشاد فرمایا اور حضرت اسود کو اٹھا کر کعبہ شریف کی دیوار میں نصب کر دیا۔ یہ بھی پیر کا دن تھا۔ مکہ شریف فتح فرمایا پیر کے دن۔ پیر کے دن سورہ مائدہ کا آپ پر نزول پیر کے دن ہی ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو پیر کا دن تھا، اور بہت سارے ایسے واقعات جو پیر کے دن ہوئے، یعنی پیر کے دن کی قسمت کھل گئی۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کے وقت ربیع اول کی 12 تاریخ کو تشریف لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ملک عرب کے سیاسی حالات بہت ہی نازک تھے۔ جنوبی حصے پر سلطنت حبشی کا قبضہ تھا اور مشرق کے حصے پر سلطنت فارس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی سلطنت ملک کے عرب پر قبضہ نہ کر سکی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے عرب کے اخلاق کے حالات نہایت ہی بدتر اور جاہل حالت پر تھے۔ لوگ بت پرستی کو جنم دے چکے تھے۔ لوگ بت پرستی کی لعنت میں انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر
ان کے تہا پرست بنا دیا گیا تھا۔ عرب کے لوگ ہر چیز، پتھر، ددار، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگے، اور ہو سکتا مٹی اور پتھر کی مورت کی عبادت کرتے تھے، اور تائید کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال افضال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، جوا، شراب نوشی، حرام، مکاری، عورتوں کو اغوا کرنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، عیاسی، خواہش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھنونا عمل نہ تھا جو یہ نہ کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، لیکن جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو قوم کے بادل چھٹ گئے، سارے بت منہ کے بل گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور ان کا اصلی نام شہباز تھا۔ یہ بڑے ہی نیک اور عابد زاہد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دن تک اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ کی یاد میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل ادب کے لوگ ان کو بڑی عقیدت سے دیکھتے تھے۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا کوئی سوکھا پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خدا بندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مزید ہے۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گار تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ کے پشت اقدس سے آمینہ رضی اللہ کے وطن مقدس میں منتقل ہوا، روح زمین کے تمام چوپائے خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما دی، اور انہوں نے بازبانی اعلان کیا، آج اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس رسول اپنے مادر میں جلوہ غار ہو گیا ہے، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کا روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ موجودہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں غست کراؤ اور ان کو سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، ملائکہ اور چند پرند کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت سیس علیہ السلام کی مغفرت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت صالح علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سدھانت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت، حضرت یوسف علیہ السلام کی جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا بقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا عصمت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زہرت عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمال اور اخلاق سے معزن کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات کا عالم کی کوئی بھی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے اتحاد و غلبۂ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں جمرود کا دست، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناپ و ریتا ختنہ کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد مجید کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد دادا کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش ہو کر حرم میں کعبہ سے اپنے گھر کی طرف تشریف لائے اور اپنے جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر برکت کی دعا مانگی اور حضرت عبد المطلب نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سبیبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سبیبہ کو آزاد کر دیا، جس کا صلہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، باوجود اس کے کہ سبیبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سبیبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ کے دودھ سے سہراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعیدہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اور لوگوں تک لازمی پہنچائیں۔ ایسے ہی دینی معلومات کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی اور اچھے واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیزوں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔